بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے نکل چکے ہیں اور اس وقت انتہائی خوشگوار موسم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچنا نصیب فرمائے۔ انتہائی تیز بادل ہیں اور راستے میں ٹھیک ٹھاک بارش ملی۔ جیسا کہ آپ نے راستے میں بھی دیکھا کہ بارش موسلا دھار ہوئی اور اس وقت بھی پہاڑوں کے درمیان پانی کس قدر جمع ہے، یہاں بھی انتہائی زیادہ موسلا دھار بارش دیکھنے کو ملی۔ اور جس پل پر ہم اس وقت موجود ہیں، بارش کی وجہ سے اس قدر پانی جمع ہے کہ گاڑیاں روکنے پر مجبور ہو گئے۔ سامنے والا جو پل ہے اس پر بھی پانی اس قدر جمع ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کس رفتار کے ساتھ گر رہا ہے اور نیچے پہاڑوں کے درمیان سے کس تیز رفتار سے پانی بہہ رہا ہے۔ اس وقت موسم انتہائی خوشگوار اور ہم رکے ہوئے انتظار میں۔ اگر ہم مزید انتظار کرتے رہے تو لگتا ہے پل پر مزید پانی بھر جائے گا، کیونکہ پانی اس قدر ہے کہ پل کی اوپر والی سطح کو چھو رہا ہے۔ ہمت کر کے ہم نے گاڑی نکالی اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی پل کی اوپر والی سطح کو چھو رہا ہے، بہت زیادہ پانی ہے۔ اللہ کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچنا نصیب فرمائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر تیز بہاؤ پانی کا ہے اور پانی پل کی اوپر والی سطح کو چھو رہا ہے۔ الحمدللہ ہماری گاڑی اس وقت نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور آہستہ آہستہ ہم پانی سے نکلتے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کریم تمام آفت و بلیات سے بچائے، تمام مسلمانوں کو خیر و عافیت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچنا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب آپ کی ہماری مکہ مکرمہ میں۔ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا راستے میں انتہائی تیز بارش تھی اور گاڑیاں جو ہیں وہ کافی دیر تک رکی رہیں، مگر الحمدللہ ہم نے ہمت کر کے اللہ کی رحمت سے گاڑی نکالی پانی کے بیچ سے اور خیر و عافیت کے ساتھ مکہ حاضری ہوئی ہماری۔ چلتے ہیں مسجد الحرام کے اندر۔ جی اس وقت میں باب ملک فہد سے مسجد الحرام میں داخل ہو رہا ہوں، گیٹ نمبر 79 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد الحرام میں زمزم کی کولر اندر موجود ہیں۔ زمزم پینے کے بعد چلتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کرنے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ سامنے محرابوں کے بیچ سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائے۔ چلتے ہیں مطاف کی طرف۔ کیا ہی حسین منظر ہے، حجاج کرام کے ساتھ اللہ نے عمرے کی سعادت عطا فرمائی۔ آپ دیکھ پائیں گے انشاءاللہ ان قریب خانہ کعبہ کے بھی جلوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ماشاءاللہ۔ بیت اللہ شریف کی زیارت ہو رہی ہے کہ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط۔ اپنے کرم سے اے خدا عشق رسول کر عطا،
آخری دم لبوں پہ ہو، صلی علی صدا فقط، نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، میری نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا فقط، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ، بیت اللہ شریف کے کیا نظارے ہیں۔ اللہ کریم کا فرمان عظمت نشان قرآن مجید میں موجود ہے کہ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما۔ سبحان اللہ، یہ برکت والا گھر اس وقت آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کریم یہ پرکیف مناظر آپ کو بھی دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مطاف میں صفائی کا کام ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ خدام مسجد الحرام کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ حجاج طواف میں بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ صفائی کا کام بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم تمام ناظرین کو حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرمائے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو اب خانہ کعبہ کی زیارت قریب سے کراتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، کیا حسین منظر ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر چاند بھی نظر آ رہا ہے۔ کیا شان ہے بیت اللہ کی۔ جی، کعبہ شریف سب سے پہلی عبادت گاہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی۔ کعبہ تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا۔ جی، یہی کعبہ ہے جو کہ مکہ معظمہ میں واقع ہے، جس کی قسم اللہ نے جس شہر مکہ کی کھائی، لا اقسم بہذا البلد۔ جی ہاں، اسی مسجد الحرام میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ حج ہمیشہ صرف کعبے کا ہوا، بیت المقدس قبلہ ضرور رہا لیکن کبھی اس کا حج نہ ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مقام ابراہیم کے پاس میں آ چکا ہوں اور آپ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے قدموں کی زیارت کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے کعبہ شریف میں بہت سی نشانیاں رکھی گئی، جن میں یہ ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ اللہ کریم خانہ کعبہ کے صدقے ہمیں بھی شفا عطا فرمائے۔ چلتے ہیں صفا اور مروہ کی سعی کرنے کی طرف۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باب السلام گیٹ نمبر 19 صفا اور مروہ کی سعی کرنے والوں کے لیے راستہ ہے۔ اس وقت میں صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے صفا کی طرف آ گیا ہوں۔ یہ صفا کا پہاڑ، چلتے ہیں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں۔ یہ صفا کا پہاڑ جس کی زیارت آپ قریب سے کر رہے ہیں، جی ہاں، صفا کے سامنے ہی مروہ پہاڑ ہے۔ انہی دو پہاڑیوں کے درمیان سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش کے لیے چکر لگانا شروع کر دیے۔ 7ویں چکر کے بعد واپسی آئیں تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام زمین پر جہاں لیٹے پیاس کی شدت سے اپنی پیاری ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری فرما دیا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔
جبکہ یہ دونوں پہاڑیاں صفا اور مروہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ اپنے بیٹے کی خاطر 1 ماہ کی یہ دوڑ دھوپ اللہ پاک کو ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اسے مسلمانوں کی عظیم عبادت یعنی حج و عمرے کا حصہ بنا دیا گیا۔ اللہ کریم صفا اور مروہ کی سعی ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ مروہ کا ہے اور صفا کی جانب سے لوگ مروہ کی پہاڑ کی طرف آتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں صفا سے مروہ کی جانب حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ یہ مبارک پہاڑ مروہ کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ان دونوں پہاڑ صفا اور مروہ کو شعائر اللہ کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ کریم آپ ناظرین کو بھی حج و عمرے کی سعی، صفا مروہ کی سعی بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں نے صفا اور مروہ کی سعی کر لی۔ اب حجر اسود کی سیدھ میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد قصر کرانے کے لیے چلا جاؤں گا۔ اللہ کریم تمام امت مسلمہ کے عمرے کو قبول فرمائے۔ کیا حسین منظر ہے، بیت اللہ کا حجاج کرام طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حج میں بھی طواف کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے نیک بندوں کے صدقے میرے عمرے کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سفر کے مناظر بھی دیکھے، راستے میں کس قدر بارش تھی، اللہ نے ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچنا نصیب فرمایا۔ آپ نے بیت اللہ شریف کی بھی زیارت کی، صفا مروہ کی بھی زیارت کی، مقام ابراہیم کی بھی زیارت کری۔ اللہ کریم یہ تمام زیارتیں آپ کو خود آ کر مکہ مکرمہ میں کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے بھی لوگ مدینہ منورہ میں۔ اب میرا سفر مکے سے مدینہ ہے۔ اللہ کریم مجھے خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچنا نصیب فرمائے اور انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات مدینہ میں ہوگی۔